حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کے لیے یہ کلمات 36 بار پڑھے، اس کا ثواب مرنے والے کو ہدیہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کے گناہ مشرق و مغرب، زمین و آسمان تک لبریز ہوں معاف فرما دیتا ہے، اس کی قبر منور ہو جاتی ہے اور قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور بروز حشر ان کلمات کا پڑھنا نور ہوگا، اور پل صراط سے ایسے گزرے گا ابھی ادھر تھا ابھی ادھر پہنچ گیا، اور جنت میں استقبال کے لیے ملائکہ ہوں گے۔ وہ بابرکت کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے تو خوف سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک تنکا ہاتھ میں لے کر کہا، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جنتی۔ اور خوف خدا سے آپ اتار دیا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے 2 سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اسی طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا۔ دقائق الاخبار میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا۔ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے رب ذوالجلال، تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، اور میں تیرے خوف سے رویا تھا، اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا، اور اس شخص کو ایک اشک بار بال کے بدلے جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پکاریں گے، فلاں بن فلاں ایک بال کے بدلے نجات پا گیا۔ الہدیہ میں ہے کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس سے ہیبت ناک آوازیں نکلیں گی، جس کی وجہ سے لوگ اس پر سے گزرنے میں گھبرائیں گے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ: جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے تو اس سے سخت گرمی اور خوفناک آوازیں سنیں گے جو 500 سال کے سفر کے دوری سے سنائی دیتی ہوں گی۔ جب ہر نبی نفسی نفسی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، اس وقت جہنم سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھے گی۔ آپ کی امت اس کی مدافعت میں کہے گی، اے آگ، تجھے نمازیوں، صدقہ دینے والوں، روزہ داروں اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ واپس چلی جا، مگر آگ برابر بڑھتی چلی جائے گی۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہوئے کہ جہنم کی آگ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہی ہے، آپ کی خدمت میں پانی کا ایک پیالہ پیش کریں گے اور عرض کریں گے کہ اے اللہ کے نبی، اس سے آگ پر چھینٹے ماریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ پر چھینٹے ماریں گے تو وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے اس پانی کے متعلق پوچھیں گے۔ جبرائیل کہیں گے، حضور، یہ خوف خدا سے رونے والے آپ کے گنہگار امتیوں کے آنسو تھے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہوں۔ الریاض میں ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پیش کریں گے، ان کے لیے فرش بچھائیں گے، ممبر رکھے جائیں گے اور انہیں مختلف قسم کے کھانے اور پھل پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت جنتی حیران بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندو، حیران کیوں ہو؟ یہ بہشت جائے حیرت نہیں ہے۔ اس وقت مومن عرض کریں گے، یا رب، تو نے ایک وعدہ کیا تھا جس کا وقت آن پہنچا ہے۔ تب فرشتوں کو حکم الہی ہوگا کہ ان کے چہروں سے پردے اٹھا لو۔ فرشتے عرض کریں گے، یہ تیرا دیدار کیسے کریں گے حالانکہ یہ گنہگار تھے؟ اس دم فرمان الہی ہوگا، تم حجاب اٹھا دو۔ یہ ذکر کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور میرے خوف سے رونے والے تھے اور میرے دیدار کے امیدوار تھے۔ اس وقت پردے اٹھا دیے جائیں گے اور جنتی اللہ کا دیدار ہوتے ہی سجدہ میں گر جائیں گے۔ فرمان الہی ہوگا، سر اٹھا لو، یہ جنت دار عمل نہیں، دار جزا ہے۔
اور وہ اپنے رب کریم کو بے کیف دیکھیں گے۔ رب کریم فرمائے گا، ترجمہ: میرے بندو تم پر سلامتی ہو، میں تم سے راضی ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ جنتی عرض کریں گے، اے ہمارے رب کریم، ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے، حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں دی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا تصور گزرا۔ اور یہی اس فرمان الہی کا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے چھوٹ جائے، ثواب و رحمت کو پالے اور جنتی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے اور دنیا کے آلام و مصائب پر صبر کرے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں: اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، حرام چیزوں سے رک جانا، تکالیف پر صبر کرنا، اور پہلے صدمہ پر صبر کرنا وغیرہ۔ جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں محصور رہتا ہے، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 300 ایسے درجات عطا کرے گا جن میں ہر درجہ کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلہ کے برابر ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے خبر کرتا ہے، اسے 600 درجات عطا ہوں گے جن میں ہر درجہ کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ جو مصائب پر صبر کرتا ہے، اس کو 700 درجات عطا ہوں گے، ہر درجہ کا فاصلہ تحت الثرى سے عرش معلیٰ کے برابر ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب یہود کے حملہ کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے کہ کہیں روپوش ہو جائیں اور یہود ان کے پیچھے بھاگے، تو آپ نے قریب ایک درخت دیکھ کر اس سے کہا، اے درخت، مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ درخت پھٹ گیا اور آپ اس میں روپوش ہو گئے۔ جب یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں ساری بات بتلا کر کہا، اس درخت کو آری سے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ذات باری کی بجائے مظاہر قدرت باری سے پناہ طلب کی تھی۔ آپ نے اپنے وجود کو مصیبت میں ڈالا اور آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا کوئی بندہ مصائب میں مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اسے مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہوں اور اس کی دعا کو مقبول کر لیتا ہوں۔ اور جو بندہ مصائب کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے، میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب آری حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کی، ارشاد الہی ہوا، اے زکریا، مصائب پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا جو اب فریاد کرتے ہو؟ اگر دوبارہ آہ منہ سے نکالی تو دفتر صابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ تب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا۔ آپ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے مگر پھر اف تک نہ کی۔ اس لیے ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصائب پر صبر کرے اور حرف شکوہ زبان پر نہ لائے، تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر لے، کیونکہ اس دنیا میں مصائب انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ ہی پر زیادہ وارد ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ اس لیے جب تم بیمار ہو جاؤ تو عافیت کی تمنا نہ کرو۔ حضرت ضحاک کہتے ہیں کہ جو شخص 40 راتوں میں ایک رات میں بھی گرفتار رنج و الم نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب بندہ مومن کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بائیں شانے والے فرشتہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دو۔ دائیں شانے والے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ بہترین نیکیاں لکھو جو اس سے سرزد ہوئی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ اگر بیمار ہے الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کا قول عرض کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے، اگر میں نے اس بندہ کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر صحت عطا کی تو اسے پہلے سے بھی بہتر پرورش کرنے والا گوشت اور خون دوں گا، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاسق و فاجر انسان تھا جو اپنی بد کرداریوں سے کبھی باز نہ آتا تھا۔
اہل شہر جب اس کی بدکاریوں سے عاجز آ گئے تو اللہ رب العالمین سے اس کی شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار جوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دیجئے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا۔ وہ قریب ہی دوسری بستی میں چلا گیا، پھر فرمان الہی ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دیجئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے ایک ایسے غار پر ٹھکانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کسی چرند پرند کا گزر تھا۔ قرب و جوار میں نہ کہیں آبادی تھی اور نہ دور دور تک سبزے کا کوئی پتہ تھا۔ اس غار میں آ کر وہ جوان بیمار ہو گیا۔ اس کی تیمارداری کے لیے کوئی شخص بھی اس کے آس پاس موجود نہ تھا جو اس کی خدمت کرتا۔ وہ ضعف و توانائی سے زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا، کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی اور میری اس بے کسی اور بے بسی پر روتی۔ اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہبانی نگہداشت اور مدد کرتا۔ اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی۔ اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے، اے ہمارے رب مہربان، عاجز گنہگار بدکار اور مسافر باپ کو بخش دے، جسے پہلے تو شہر بدر کیا گیا اور پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور اب وہ غار میں بھی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے، اور وہ میرے جنازہ کے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ مہربان، تو نے مجھے والدین اور بیوی بچوں سے تو دور کیا ہے، مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا۔ تو نے میرا دل عزیزوں کی جدائی میں جلایا ہے، اب میرے سراپا کو میرے گناہوں کے سبب جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ اسی دم اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے باپ کے ہم شکل بنا کر، ایک حور کو اس کی ماں اور ایک حور کو اس کی بیوی کے ہم شکل بنا کر، اور غلامان جنت کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کی شدت تکلیف پر تأسف، افسوس اور آہذاری کرنے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس مسرت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تب اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، تم اس کی تدفین کا انتظام کرو۔ حکم الہی کے باموجب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اس جوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر اور پھر بستی سے نکالا تھا۔ اس کے گرد حور میں تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے رب العزت، یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کے فراق میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا ہے، اور فرشتہ کو اس کے باپ کی اور حور و غلامان کو اس کی ماں بیوی اور بچوں کے ہم شکل بنا کر بھیجا ہے جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں۔ جب یہ مرا تو اس کی بے چارگی پر زمین و آسمان والے روئے، اور میں ارحم الراحمین، پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا۔ جب کسی مسافر پر نزا کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، یہ بیچارہ مسافر ہے، اپنے اہل و عیال اور والدین وغیرہ کو چھوڑ چکا ہے، جب یہ مرے گا تو اس پر کوئی تأسف افسوس کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کے والدین، اولاد اور خویش و اقارب کی شکل میں بھیجتا ہے۔ جب وہ انہیں اپنے قریب دیکھتا ہے تو ان کو اپنے خویش و اقارب سمجھ کر حد درجہ مسرور ہوتا ہے، اور اسی مسرت میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے پریشان حال ہو کر اس کے جنازہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور قیامت تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے حضرت موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر، تمہارے کلام سے تمہارے دل میں، خیالات سے تمہارے بدن میں، تمہاری روح سے تمہاری آنکھوں میں، نور بصارت سے تمہارے کانوں میں، قوت سماعت سے زیادہ قریب رہوں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ اے انسان، اچھی طرح سمجھ لے کہ تجھے برائی کی طرف لے جانے والا تیرا نفس تیرے شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، اور شیطان کو تجھ پر تیری خواہشات کی بدولت غلبہ حاصل ہوتا ہے، لہذا تجھے تیرا نفس جھوٹی امیدوں اور دھوکے میں ڈالے۔ جو شخص بے خوف ہوا اور غفلت میں گرفتار ہوا اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اس انسان کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر تو نفس کی رضا میں اس کی خواہشات کی اتباع کرے گا تو ہلاک ہو جائے گا، اور اگر اس کے محاسبہ سے غافل ہوگا تو بحر عصیاں میں غرق ہو جائے گا۔ اگر تو اس کی مخالفت سے
عاجز آ کر اس کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو یہ تجھے نار جہنم کی طرف کھینچ لے جائے گا۔ نفس کی باز گشت بھلائی کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ مصائب کی جڑ شرمندگی کی کان، ابلیس کا خزانہ اور جہنم کا ٹھکانہ ہے، اور اس کی فتنہ انگیزیوں کو سوائے عالم خیر و شر کے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ فرمان الہی ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ترجمہ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ جب کوئی بندہ طلب آخرت کی وجہ سے اپنی گزشتہ زندگی پر تو تفکر اس کے دل کے لیے غسل کا کام دیتا ہے، جیسا کہ فرمان نبوی ہے ایک گھڑی کا نگر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں کی مغفرت طلب کرے، جن چیزوں کا اقرار کرتا ہے ان میں تفکر کرے اور قیامت کے دن کے لیے توشہ بنائے، امیدوں کو کم کرے، توبہ میں جلدی کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، حرام چیزوں سے اعراض کرے اور نفس کو امبر پر آمادہ کرے، خواہشات نفسانی کی اتباع نہ کرے، کیونکہ نفس ایک بت کی طرح ہے جو نفس کی اتباع کرتا ہے وہ گویا بت کی عبادت کرتا ہے، اور جو اخلاص سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اپنے نفس پر جبر کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عرش الہی کے پے پر تحریر ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا میں اس کی بات مانوں گا، جو مجھ سے محبت کرے گا میں اسے اپنا محبوب بناؤں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، اور جو بخشش کی طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مومن اور منافق کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ مومن کی ہمت نماز اور روزے کی طرف رہتی ہے، اور منافق کی ہمت جانوروں کی طرح کھانے پینے کی طرف رہتی ہے، اور وہ نماز روزہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور بخشش طلب کرنے میں مشغول رہتا ہے، جبکہ منافق حرص و ہوس میں مصروف رہتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہیں لگاتا، اور منافق اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مومن دین کو مال سے مقدم سمجھتا ہے، اور منافق مال کو دین پر ترجیح دیتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور منافق اللہ کے سوا ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ مومن نیکی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، منافق گناہ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ مومن خلوت و تنہائی کو پسند کرتا ہے، منافق بھیڑ بھاڑ اور میل جول کو پسند کرتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے اور فصل کی بربادی سے ڈرتا رہتا ہے، اور منافق فصل اجاڑ دینے کے بعد کاٹنے کی تمنا رکھتا ہے۔ مومن دین کی تدبیر کے ساتھ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور اصلاح کرتا ہے۔ منافق اپنی ہیبت اور سطوت کے لیے فتنہ و فساد برپا کرتا ہے، اور نیکیوں سے روکتا اور برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، نیکی سے روکتے اور برائیوں کا حکم دیتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے انہیں بھلا دیا، بلا شبہ منافق فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کے لیے اور کفار کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، یہ انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ ایک اور جگہ ان کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرے گا، یعنی اگر وہ اپنے کفر اور نفاق پر مر جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر جا کر سورہ یاسین 36 بار پڑھے، اس کا ثواب مرنے والے کو ہدیہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کے گناہ مشرق و مغرب، زمین و آسمان تک لبریز ہوں معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی قبر منور ہو جاتی ہے اور قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور بروز حشر سورہ یاسین کا پڑھنا نور ہوگا، اور پل صراط سے ایسے گزرے گا ابھی ادھر تھا ابھی ادھر پہنچ گیا، اور جنت میں استقبال کے لیے ملائکہ ہوں گے۔ بحوالہ بحقی شعب الایمان۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو سورہ یاسین جو قرآن پاک کا دل ہے، اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنے والدین کو ہدیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔